بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 420 ہے اور آج سورۃ النساء کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 95 اور 96۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، لا یستوی القاعدون، نہیں برابر ہو سکتے وہ جو ہیں بیٹھ رہنے والے، من المؤمنین، مومنوں میں سے، غیر اولی الضرر، نہیں ہیں وہ تکلیف عذر رکھنے والے، والمجاہدون، اور جو جہاد کرنے والے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، باموالہم، اپنے مالوں سے، وانفسہم، اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ فضل اللہ المجاہدین، اللہ نے فضیلت دی ہے جہاد کرنے والوں کو، باموالہم وانفسہم، اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، علی القاعدین، بیٹھ رہنے والوں پر، درجہ، مرتبے میں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور سب سے اللہ نے وعدہ کیا ہے بھلائی کا، وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ، اور اللہ نے فضیلت دی ہے مجاہدین کو، علی القاعدین، بیٹھ رہنے والوں پر، اجراً عظیما، بلحاظ اجر عظیم کے، درجات من، یعنی درجے ہیں اس کی طرف سے، ومغفرہ، اور بخشش، ورحمہ، اور رحمت، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور ہے اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ ترجمہ یوں ہے، جو مسلمان گھروں میں بیٹھ رہتے اور لڑنے سے جی چھڑاتے ہیں، کوئی عذر نہیں رکھتے، وہ اور جو اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرنے والے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ مال اور جان سے جہاد کرنے والوں کو، بیٹھ رہنے والوں پر اللہ نے درجے میں فضیلت بخشی ہے، اور بہترین انجام کا وعدہ اللہ نے سب سے کیا ہے، اور اجر عظیم کے لحاظ سے اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر کہیں فضیلت بخشی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے درجات میں اور بخشش میں اور رحمت میں، اور اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ ان 2 آیتوں میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جن مسلمانوں کو کوئی معذوری لاحق نہ ہو اور وہ جہاد میں جانے کے بجائے گھر میں بیٹھے رہیں، وہ اللہ کے راستے میں اپنے جان و مال سے جہاد کرنے والوں کے برابر نہیں ہیں۔ دوسری بات، جو لوگ اپنے مال اور جان سے جہاد کرتے ہیں، ان کو اللہ نے بیٹھے رہنے والوں پر درجے میں فضیلت بخشی ہے۔ تیسری بات، اللہ نے سب سے اچھائی کا وعدہ کر رکھا ہے۔ چوتھی بات، اللہ نے مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر بڑی فضیلت دے کر بڑا ثواب بخشا ہے۔ پانچویں بات، یعنی خاص اپنے پاس سے بڑے درجے، مغفرت اور رحمت عطا کی ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان۔ بزرگان محترم، حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی کتابت کرنے والے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلایا تاکہ وہ یہ آیت، یعنی لا یستوی القاعدون من المؤمنین، لکھ دیں۔ چنانچہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ روشنائی اور تختی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے
رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکھو لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اس وقت عبداللہ ابن ام مکتوم موجود تھے جو نابینا تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں تو بینائی سے محروم ہوں، مجھے جہاد کی یہ فضیلت کیسے ملے گی؟ اس پر یہ جملہ بھی نازل ہوا غیر اولی الضرر، کہ مسلمانوں میں جو صاحب عذر ہیں وہ اس سے مستثنا ہے۔ تو اب آیت اس طرح ہو گئی کہ لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ارشاد فرمایا کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی جو جنگ بدر میں شریک ہونے سے رہ گئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی اور جو اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے، یہ دونوں درجے اور فضیلت میں برابر نہیں ہوں گے۔ یہ بخاری کی روایت۔ کلمہ حق کی سر بلندی کے لیے جب بھی تقاضا آ جائے، مومن بندوں کو اپنے قدم آگے بڑھانا چاہیے۔ حق اور باطل کے مقابلے کا معاملہ ہو تو جو لوگ مقابلے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں ان کا درجہ اور مرتبہ یقیناً بلند ہوتا ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جو ایسے وقت میں اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ جنگ میں گئے بغیر بیٹھنے والے گنہگار تو نہیں ہیں، فرق درجات کی بلندی کا ہے۔ اس لیے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کے ذریعے یہ بات بتا دی گئی کہ مجاہدوں اور ان لوگوں سے جو گھروں میں بیٹھے رہے ان سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھلائی یعنی جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ البتہ بیٹھنے والوں کے مقابلے میں مجاہدین کو جو اجر ملے گا وہ زیادہ ہی ہوگا، اور مجاہدین کو درجات کے علاوہ خصوصی مغفرت اور رحمت کا خصوصی اعزاز بھی ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑے ہی بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ رب ذوالجلال ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔